السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمدللہ۔ سورۃ التوبہ آج ہم انشاءاللہ اگلی آیات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقیم۔ صدق اللہ العظیم۔ جی آئیے دیکھتے ہیں ان آیات کا ترجمہ، تشریح اور گرامر۔ جی تو ابتدائی آیات میں نے لکھی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْهُمْ، مِنْهُمْ من حرف جر، ہم ان میں سے ہیں، یہ قائم مقام خبر مقدم ہو گیا، مبتدا مؤخر ہے وہ ہے الذین۔ وَمِنْهُمْ ان میں سے ہیں الذین وہ جو یؤذون النبی، حمزہ آذا یؤذی، باب مفاعلہ، آذا یؤذی، اس کا مطلب ہوتا ہے تکلیف دینا۔ یؤذون فعل مضارع، ہم اس کا فاعل ہے اور یہ صلہ ہے الذین کا، النبی مفعول۔ وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ ان میں سے وہ ہیں، یعنی ان منافقین میں سے، یؤذون النبی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں، وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں، قال یقول فعل مضارع، ہم فاعل، یہ بھی صلہ ہوا الذین کا، واو عطف۔ آگے ہے وہ کیا کہتے ہیں، یہ ان کا مقولہ ہے، جملہ ہے، ہوا مبتدا، اذن خبر۔ اذن کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے کان، لیکن اس سے مراد یہاں پر یہ ہوا اذن سے مراد یہ ہے کہ کوئی انسان کانوں کا کچا ہو کے سنی سنائی باتوں پہ لگ جانے والا۔ سو نعوذ باللہ، یہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استہزاء کے طور پر کہا ہوا اذن، ترجمہ کافی ہے آپ کے لیے۔ سو قل فعل یہ امر ہے، امر کا صیغہ قل، آپ کہہ دیجئے، اذن خیرن، اذن خیرن، یہ ایک مرکب اضافی بن رہا ہے، اذن خیرن یعنی بھلائی کا سننے والا، اذن خیرن یعنی ایسا کان کا کچا جو بھلائی کی باتیں سنتا ہو، خیر کی باتیں سنتا ہو۔ اذن خیرن لکم، تم سب کے لیے وہ بہتر ہے، یعنی امید آپ سمجھ رہے ہوں گے، اذن خیرن یعنی خیر کی باتوں کا وہ آدمی جس کو کہا جا رہا ہے ہوا اذن کی، ہر بات کچی بات، کچے کان والا ہے، ہر بات سننے والا ہے، نعوذ باللہ، یہ ان کی طرف سے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کہہ دیں اذن خیرن، ایسا آدمی جو ہر خیر کی بات سنتا ہے، لکم تم سب کے لیے، یعنی اذن خیرن لکم، یؤمن باللہ، آمن یؤمن ایمان لانا، وہ کیسا ہے، یؤمن باللہ فعل مضارع، وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، ویؤمن للمؤمنین۔ اچھا یہاں پر یہ آمن یؤمن دیکھیں، یہ لام حرف جر سے آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے یقین کرنا۔ یہاں پر ہے ایمان لانا، یؤمن باللہ ہوا فاعل فعل مضارع، اور وہ کون ہے جس کے بارے میں ہوا اذن کہا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کی باتوں کا یقین کرتے ہیں، مومنین پر یقین رکھتے ہیں، اور کیا ہے، وَرَحْمَةٌ اور رحمت ہیں،
اب یعنی ہوا اذن، قل اذن خیر یہ مبتدا ہو گیا، لکم یؤمن باللہ خبر 1، ویؤمن للمؤمنین خبر 2، ورحمت خبر 3، یعنی وہ رحمت ہیں یہ متعلق خبر، للذین ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، آمنو منکم تم سب میں سے، منکم متعلق خبر آمنو۔ آگے اللہ نے فرمایا والذین مبتدا، والذین یؤذون رسول اللہ، اور والذین وہ لوگ جو یؤذون آدھا یؤذی تکلیف دینا، یؤذون رسول اللہ اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، فاعل ہم یہ مفعول ہوا، لہم عذاب علیم ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا یعنی یہ منافقین کیسے ہیں؟ یحلفون حلف یحلف، ہا لام فا مادہ، واو نون اور یا یہ جمع مضارع کی علامت مذکر کی، یعنی ہم اس کا فاعل ہے۔ یحلفون باللہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، لکم تم سب کے سامنے، اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں، یحلفون باللہ لکم، یہاں سے مراد تمہارے لیے نہیں بلکہ یہ لام جر، یعنی آپ دیکھیں کو بہت ساری چیزیں ہم جملہ کے کلام سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا بات کی جا رہی ہے۔ یحلفون باللہ لکم تم سب کے سامنے اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں، لام تعلیل کیوں اٹھاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ارضا یردی باب فعال میں سے، یعنی خوش کرنا، رضی یرضا راضی ہونا، ارضا یردی راضی کرنا، لیردو نون ڈراپ ہو گیا چونکہ لام تعلیل ہے، کم مفعول، لیردوکم تمہیں خوش کرنے کے لیے، تمہیں خوش کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ واللہ ورسولہ احق، واللہ مبتدا ورسولہ مبتدا ثانی واوطف، احق خبر باب افعلو یعنی زیادہ حقدار ہیں، اللہ ورسولہ اللہ اور اس کا رسول احق زیادہ حقدار ہیں، ان یردو ان حرف مصدریہ، یردون کا نون ڈراپ، یردو فعل مضارع ہوم فاعل، یعنی ان یردو کہ وہ خوش کریں، اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں، ان یردو وہ خوش کریں۔ یہ میں نے اس لیے روک دیا یہاں پر، دیکھیں بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ جانا چاہیے تھا ان یردوہما کہ وہ ان دونوں کو خوش کریں، لیکن ان یردوہ، علماء یہاں پر بہت ساری مختلف گرامر کے جو علماء ہیں وہ مختلف باتیں کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو ایک یعنی اس لیے اللہ کی طرف کے لیے آیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا بھی رسول کو راضی کرنا ہے، یا پھر یہ کہ رسول کو راضی کرنا وہ بھی اللہ کو راضی کرنا ہے، یا پھر یہ ہے کہ یہ تعظیم کے لیے آیا ہے کہ تعظیم کے لیے اللہ نے صرف جو ہو کی یہ جو ضمیر ہے مفعول کی یہ صرف اللہ کی طرف جا رہی ہے، جبکہ اللہ کو راضی کرنے میں رسول کا راضی کرنا لازم شامل ہے۔ سو یہ تعظیم کے لیے، دیکھیں یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اللہ عالم بالصواب، علماء بہت ساری رائے رکھتے ہیں، تو یہاں پر بظاہر یعنی اللہ کو اکیلے کو راضی کرنا، یعنی یہاں پہ چونکہ دیکھیں اللہ رب العالمین ہے اور اس کا رسول ایک رسول ہے، ایک پیغمبر ہے، ایک بشر ہے، اور وہ ابن آدم میں سے ایک یعنی ایک آدمی ہے، فضیلت والا ہے، اللہ نے اس کو پوری کائنات کے لوگوں پر فضیلت دی ہے، اس کو فضیلت، اس کو شرف امام الانبیاء بخشا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات تو فرق تو ہے نا کہ رب تو رب ہے، تو اس لیے یعنی واللہ ورسولہ احق ان یردوہ کہ ہو کی ضمیر صرف اللہ کی طرف لائی گئی ہے جبکہ رسول کی طرف نہیں لائی گئی، وہ فضیلت کو جو تعظیم ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہے، وہ رب ہے، وہ کائنات پیدا کرنے والا خالق مالک ہے، تو اس لیے یعنی اس کو وہ برابری نہ ہو بلکہ تعظیم اوپر رہے اللہ رب العزت کی۔ تو اور حقیقت میں اللہ کو راضی کرنے سے مراد کیا ہے؟ کوئی آدمی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگنور کر کے اللہ کو راضی نہیں کر سکتا، اللہ کو راضی کرنے میں لازماً رسول اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا شامل ہوگا۔ بہرحال سو ان کانوا مؤمنین، یعنی یہ کیوں ہے ان شرطیہ، ان کانوا مؤمنین اگر وہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے، ان کو خوش کیا جائے، ان کانوا مؤمنین اگر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ آگے ہے الم یعلموا، کیا انہوں نے جانا نہیں؟ استفہام لم نفی کا، یعلموا فعل مضارع مجزوم ہم فاعل، کیا انہوں نے جانا نہیں؟ کیا انہو کہ وہ جو، انہو ہوا اسم ان، من موصولہ، حاد یحاد، حاد دال مادہ، اس کا مطلب ہوتا ہے مخالفت کرنا، ڈٹ کر، انہو من یحادد اللہ، یہ یحاد، حاد یحاد تھا،
سو من آیا, من نے اس کو کیونکہ من شرطیہ بن گیا تو اس لیے جب مجزوم ہوا تو اوپن ہو گیا. انہو من یحادد, دال کے نیچے زیر ملانے کے لیے دی گئی, نصب ہے, یہ مفعول ہے, اس کا ہوا فاعل مبتدا بنا ہوا. انہو من یحادد اللہ ورسولہ, کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے, یہ جواب شرط ہے. فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ, اسم انا, کہ اس کے لیے ہے جہنم کی آگ, یہ حال ہے اس کا, خالدن فیہا, جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. ذالک الخزی العظیم, ذالک مبتدا, خزی العظیم مرکب توصیفی, ذالک الخزی العظیم, اس سے مراد یہ ہوا, خزی کا مطلب ہوتا ہے ذلت اور رسوائی کی, یہ بہت بڑی رسوائی ہے. یحذر المنافقون, باب سین سے, ہا وا را مادہ, اس کا مطلب ہوتا ہے, کہتے ہیں نا احذر, احذر کا مطلب ہے بچو بچو. اس کا ایک اس سے یوں مراد ہے کہ متنبہ رہنا, کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے, وہ اپنے ذہن میں ایک احتیاط کا عنصر قائم رکھنا, احتیاط رکھنا. اچھا احتیاط بھی یہ کیسی ہے کہ ڈر والا احتیاط, ایک ہوتا ہے احتیاط پازیٹیو, ایک احتیاط نیگیٹو ہے کہ کہیں میرا راز نہ سامنے آ جائے, کہیں میرے دل کی چھپی باتیں نہ سامنے آ جائیں, تو وہ جو خطرناک چیزوں سے احذار رکھنا. تو یہ منافقون فعل, یہ جمع مذکر سالم فاعل ہے. یحذر المنافقون, منافقین جو ہیں وہ احذار رکھتے ہیں, اپنے دل میں وہ ڈر رکھتے ہیں, وہ ڈر والا احتیاط رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں, کیا رکھتے ہیں؟ یہ مفعول ہے. ان تنزل علیہم سورۃ, یہ سورۃ نائب الفاعل, تنزل, نزل ینزل مجہول کا صیغہ, کہ ان پر کوئی صورت نہ نازل کر دی جائے. کیسی صورت ہو؟ یہ اس صورت کی صفت ہو. تنبئہم, نبأ ینبئ, اس کا مطلب ہوتا ہے خبردار کرنا, خبریں نکال کر لے آنا. تنبئہم, ہم مفعول, کہ تنبئہم, وہ صورت کیسی ہو جو ان کے بارے میں خبریں دیتی ہو, کس بات کی؟ بما فی قلوبہم, جو ان کے دلوں میں ہے, جو ان کے دلوں کی جو باتیں ہیں ان کو نکال کر باہر لاتی ہو. وہ ڈرتے ہیں کہ قرآن میں کوئی ایسی صورت نہ آ جائے جو ان کے دلوں کی جو خیالات حالات ہیں وہ نکال کر باہر لے آئے اور پتہ چل جائے, ان کے راز فاش ہو جائیں. یحذر المنافقون, منافقین احذار رکھتے ہیں, ان کے دل میں خوف ڈر ہے, کس بات کا؟ ان تنزل علیہم سورۃ, کہ ان پر کوئی صورت نہ نازل کر دی جائے. تنبئہم, جو ان کے اندر کی باتوں کو باہر نکال دے, بتا دے, اللہ بتا دیں, اللہ تعالیٰ یہ معلومات امت کو دے دیں کہ منافقین کیا کر رہے ہیں. بما فی قلوبہم, جو ان کے دلوں میں ہے. آگے فرمایا قل, امر کا صیغہ, انت فاعل, استہزئوا, استہزأ یستہزئ, مذاق اڑانا, ٹھٹھا کرنا. استہزئوا, استہزاء کرتے رہو, امر کا صیغہ, یعنی تم جو بھی کرو. یہ بیسیکلی قل کہہ دیجئے, استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون, اللہ تعالیٰ نکالنے والا ہے. اسم ان اللہ مخرج, خبر ما موصولہ, تحذرون, جو تم, جس چیز کا تم, یعنی تمہیں خوف ہے, مخرج, اللہ وہ نکالنے والا ہے. یعنی مخرج کا مطلب اللہ وہ سامنے لانے والا ہے جس چیز کا تم خوف رکھتے ہو کہ کہیں تمہاری ساری باتیں سامنے نہ آ جائیں. آگے چلتے ہیں جی. تو آج کے لیکچر کی آخری آیات, اللہ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ, یہ لام مؤتا قسم, لام موطا جسے بولتے ہیں, لام قسمیہ. وَلَئِن, ان شرطیہ. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ, سألت فعل ماضی, انت فاعل, ہم مفعول. اگر آپ ان سے پوچھیں, سوال کریں, یہ جواب قسم ہے, لام. لَيَقُولُنَّ, قال یقولو کہنا, یقولو, یہ یقولن, نون تشدید سے پہلے, یعنی نون ثقیلہ سے پہلے والے حرف پر اگر پیش ہو تو یہ جمع کی علامت ہوتی ہے. لیقولن, وہ ضرور بے ضرور آپ سے کہیں, لیقولن, وہ ضرور بے ضرور کہیں گے, جواب دیں گے. کیا جواب ہوگا؟ انما کننا نخوض ونلعب, ہم تو صرف کھیل رہے تھے. یعنی جسے کہتے ہیں کہ یعنی اگر ان سے ان آیات کے بارے میں پوچھا جائے کہ آپ ایسا کیوں کہتے ہو, کہتے ہیں ہم تو بس صرف مذاق کر رہے تھے. انما کننا, مائے کافا, انا حرف تاکید, کننا یہ ہم تھے, نحنو اس میں اسم, نخوض فعل مضارع, و نلعب فعل مضارع, خاض یخوض و نلعب, لعب یلعب, باب سین سے, یہ ہے باب نون سے, کہ ہم, اور دونوں کا فعل, دونوں فعل مضارع, نحنو ان کا فاعل ہے, کہ ہم بس کھیل رہے تھے, مذاق کر رہے تھے. قل, امر کا صیغہ, آپ فرما دیجئے, استفہامیہ کوسچن, اب اللہ و آیاتہ و رسولہ, یعنی کیا اللہ کے ساتھ
وہ آیات ہی اس کی آیات کے ساتھ، وہ رسول ہی اور اس کے رسول کے ساتھ، کنتم تستہزئون تم مذاق کر رہے تھے. کنتم کا اسم انتم، تستہزئون باب استفعال، فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم فاعل. یعنی کیا تم اللہ، اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، استہزاء کر رہے تھے؟ لا تعتذروا، یعنی یہ جو تم نے عذر پیش کیا ہے، نخوض و نلعب، لا تعتذروا، لا نہیں، اعتذر یعتذر، عذر پیش کرنا، انتم فاعل نہیں کا صیغہ ہے، لا تعتذروا، کوئی عذر پیش مت کرو، قد کفرتم، تم کفر کر چکے ہو، فعل ماضی، انتم اس کا فاعل، بعد یہ ظرف ہے کفرتم کے لیے، بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کفر کر چکے ہو. اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق اڑانا، اللہ کے رسول کا، دین کا، شریعت کا، یہ کفر ہے. آگے اللہ نے فرمایا ان نعفو عن طائفۃ منکم، ان شرطیہ، نعفو عین فا واو مادہ افا یعفو باب نون، درگزر کرنا، ان جس سے درگزر کیا گیا، نعفو فعل مضارع یا واو ڈراپ ہوا، ان شرطیوں کی وجہ سے مجزوم ہو گیا. ان نعفو یعنی ہم درگزر کرتے ہیں، ان طائفۃ منکم، تم میں سے ایک گروہ کا، نعذب طائفۃ، اور عذب یعذب، عذب یو جواب شرط، نعذب فعل مضارع، نحن فاعل، نعذب طائفۃ، اور عذاب دیتے ہیں ایک گروہ کو. اچھا، جس گروہ کو عذاب کیوں دیتے ہیں؟ یہ سبب ہے، با سببیہ، بِأَنَّهُمْ، ہم اسم انا خبر، کانو مجرمین، کیونکہ وہ مجرم تھے، ان کے جرم کے سبب ان کو سزا ملتی ہے. اور ایک گروہ کو معاف کر دیا جاتا ہے کہ وہ توبہ کرتے ہیں، وہ استغفار کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا المنافقون والمنافقات مبتدا، بعضهم من بعض، سب ایک دوسرے میں سے ہی ہیں، یعنی ایک جیسے ہی ہیں. یامرون، امر یامر، حکم دینا، جس چیز کا حکم دے رہا ہے. یامرون بالمنکر، غلط بات کا حکم دیتے ہیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، ینہا منع کرنا، وَيَنْهَوْنَ اور منع کرتے ہیں بھلی بات سے. وَيَقْبِدُونَ أَيْدِيَهُمْ اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں. قبض یقبدو کا مطلب ہوتا ہے مٹھی کو گھونٹ لینا. وَيَقْبِدُونَ أَيْدِيَهُمْ اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں. نسوا اللہ، نسی ینسا بھول جانا، فعل ماضی، اللہ لفظ الجلالہ مفعول، نسو وہ بھول گئے اللہ کو، پس فنسیہم اللہ ان کو بھول گیا. نسیہ فعل ماضی، ہوا فاعل جو اللہ کی طرف ہے، ہم مفعول وہی جو منافق ہے. ان المنافقین اسم ان المنافقین ہم الفاسقون، ہم یہ حصر کے لیے، یقیناً منافقین جو ہیں وہی فاسق ہیں. وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا، وعد یعد وعدہ کرنا، فاعل یہ مفعول. وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ نے وعدہ کیا منافقین اور منافقات سے، والکفار اور کفار سے، ان سب سے. جس بات کا وعدہ ہوا وہ یہ ہے، نار جہنم، جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے اللہ نے منافقین، منافقات اور کفار کے ساتھ. خالدین، یہ ان سب کا حال ہے، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ہی حسبہم، وہ ان کے لیے کافی ہے. یہ جہنم کی طرف، یہ آگ کی طرف ہے، وہ کافی ہے. ولعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کی. لعنہ فعل ماضی، ہم مفعول، لفظ الجلالہ فاعل لعنہ. آگے ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے قائم کیا جانے والا سخت عذاب ہے. آئیے اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا منافقوں کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض منافق ایسے بھی ہیں جو آپ کے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ کو سچا مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. یعنی آپ کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہوا اذن، کہ یہ شخص نرا کان ہے، نعوذ باللہ. یعنی ہمارے بارے میں اگر کوئی بات کرے تو آپ اسے سچا مان لیتے ہیں، اور جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، کوئی بات کریں، قسم کھا لیں، تو آپ ہمیں بھی سچا سمجھتے ہیں. ابن عباس اور دیگر ائمہ نے اس کی تفسیر کی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اذن خیر لکم، آپ کہہ دیجئے وہ کان ہے تو تمہاری بھلائی کے لیے، یعنی وہ کان تمہاری بھلائی کے لیے ہے، جانتا ہے تم میں سے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاتا ہے، ویؤمن للمؤمنین، اور مومنوں کی باتوں کا یقین رکھتا ہے. ورحمت، اور رحمت ہے، للذین آمنوا منکم، تم میں سے جو ایمان لائے ان کے لیے. یؤذون رسول اللہ، وہ اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے.
جھوٹی قسموں کے ساتھ لوگوں کو خوش کرنا، یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، مومنوں یہ منافقین لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش کر دیں۔ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں امام قتادہ نے کہا کہ منافقوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہمارے لوگ بہترین ہیں اور یہ ہمارے سردار ہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں وہ حق ہے تو مسلمان گدھوں سے بھی برے ہیں۔ اس منافق کی یہ بات ایک مسلمان نے سن لی تو اس نے کہا اللہ کی قسم بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہ حق ہے، بلا شبہ تو گدھے سے بھی بدتر ہے۔ اور اس بات کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیا تو آپ نے پیغام بھیج کر اسے بلایا اور اسے پوچھا کہ تو نے یہ بات کیوں کہی؟ تو اس نے لعنتیں بھیجنا اور قسمیں کھانا شروع کر دی اور کہا کہ نہیں، میں نے تو یہ بات نہیں کی۔ یہ صورتحال دیکھ کر اس مسلمان نے دعا کی اللہ سچے کو سچا اور جھوٹے کو جھوٹا ثابت کر دے۔ تو اس موقع پر اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، الم یعلموا، کیا انہوں نے نہیں جانا، انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، فان لہ نار جہنم خالدا فیہا، تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ ذالک الخزی العظیم، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ راز کے فاش ہونے کا ڈر۔ امام مجاہد بیان کرتے ہیں کہ منافق آپس میں بیٹھے بری باتیں کرتے تھے، پھر کہتے تھے امید ہے کہ اللہ ہمارے اس راز کو فاش نہیں کرے گا۔ یہ آیت کریمہ سے مشابہ ہے، وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمْ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور وہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو جس کلمے سے اللہ نے آپ کو دعا نہیں دی اس سے آپ کو دعا دیتے ہیں اور اپنے نفسوں میں کہتے ہیں اگر یہ واقعی پیغمبر ہے تو جو کچھ ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں اس پر سزا کیوں نہیں دے دیتا؟ اے پیغمبر ان کو دوزخ ہی کی سزا کافی ہے، یہ اسی میں داخل ہوں گے، سو یہ وہ بری جگہ ہے۔ اور آیت میں فرمایا قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون، کہہ دیجئے تم ہنسی کیے جاؤ، بے شک جس بات سے تم ڈرتے ہو اللہ اس کو ضرور نکال کر ظاہر کر دے گا۔ منافقوں کے ہیلے بہانے اور باطل عذر۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک میں ایک مجلس میں ایک شخص نے کہا کہ میں نے اپنے ان علماء جیسا کسی کو نہیں دیکھا کہ پیٹ کے لیے انہیں بہت رغبت ہے، زبانوں کے یہ جھوٹے ہیں اور دشمن کے مقابلے کے وقت یہ بہت بزدل ثابت ہوتے ہیں۔ یہ سن کر مجلس میں سے ایک شخص نے کہا کہ تو جھوٹ کہہ رہا ہے، تو منافق ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ضرور بات بتاؤں گا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچ گئی اور اس بارے میں قرآن بھی نازل ہو گیا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے اسے دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے تھا، پتھروں سے اس کے پاؤں زخمی ہو رہے تھے اور کہہ رہا تھا اللہ کے رسول ہم تو یوں ہی بات چیت میں اور دل لگی کر رہے تھے۔ اللہ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کیا تم اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ ہنسی کرتے ہو؟ اب بہانے مت بناؤ، یقیناً تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ منافقوں کی ایک جماعت تھی جس میں ودیع بن ثابت بھی تھا جس کا تعلق بنو عمر بن عوف سے تھا۔ بنو سلمہ کے حلیف خاندان اشجع کا ایک آدمی تھا جس کا نام تھا مخبش۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ اسے مخشی کہا جاتا تھا، مخش تھا اس کا نام، اسے مخشی کہا جاتا تھا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارے کر رہے تھے جب کہ آپ تبوک کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، انہوں نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم رومیوں سے جنگ کو بھی اسی طرح سمجھتے ہو جیسے عربوں کی آپس میں لڑائی ہو؟ اللہ کی قسم یوں معلوم ہوتا ہے گویا کل تم زنجیروں میں جکڑے جاؤ گے۔ انہوں نے یہ بات مومنوں کو ڈرانے اور بزدل بنانے کے لیے کی تھی۔ مخشن بن حمیر نے کہا کہ تم نے جو یہ بات کہی ہے اس وجہ سے ہم میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جانا اور ہمارا جنگ میں مغلوب ہو جانا مجھے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے بارے میں قرآن نازل ہو جس میں ہماری بات فاش ہو جائے۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ جیسا کہ مجھ پہ یہ روایت پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عمار بن یاسر سے فرمایا پکڑ لو ان لوگوں کو، پکڑ لو، یہ جل گئے، ان سے پوچھو کہ انہوں نے کیا کہا ہے، اگر یہ اپنی بات کا انکار کر دیں تو تم کہو کہ نہیں تم نے یہ بات کہی ہے۔ حضرت عمار ان کے پاس گئے، اس سلسلے میں ان سے بات کی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر معاذرت کرنا شروع کر دی۔ ودیع بن ثابت نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر تشریف فرما تھے وہ اس کی مہار پکڑے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول ہم تو یوں ہی گپ شپ میں مشغول تھے اور کھیل تماشا کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اور اگر آپ ان سے اس بارے میں دریافت کریں تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل لگی کرتے تھے۔ مخش بن حمیر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے میرا اور میرے باپ کا نام لے بیٹھا۔ اس آیت میں جسے معاف کر دیا گیا وہ مخش بن حمیر تھا، بعد میں اسے عبد الرحمن کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اسے اس طرح شہادت کی موت نصیب ہو کہ اس کی جگہ کے بارے میں بھی معلوم نہ ہو۔ اس کی یہ دعا قبول ہوئی اور جنگ یمامہ کے دن شہید ہو گیا مگر اس کا کوئی نشان نہ ملا۔ ارشاد باری تعالیٰ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، یعنی اس بات کی وجہ سے تم نے مذاق اڑاتے ہوئے کہی تم کافر ہو گئے ہو۔
ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ، اگر ہم تم میں سے ایک جماعت کو معاف بھی کر دیں تو ایک جماعت کو سزا دیں گے، یعنی تم سب کو معاف نہیں کیا جائے گا، بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، کیونکہ وہ مجرم تھے۔ منافقوں کی کچھ دیگر خصلتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم، برے کام کرنے کو کہتے ہیں، نیک کاموں سے منع کرتے ہیں، خرچ کرنے سے ہاتھ بند کیے رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھلا دیا، فنسیہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھلا دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق نافرمان ہیں اور حق کے راستے سے خارج، گمراہی کے راستے میں داخل ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے منافقین، منافقات اور کفار سے آگ، جہنم کی آگ کا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی ہے، انہیں اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک عذاب تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ نہیں عن المنکر کرنے والوں میں بنائے۔ دیکھیں اگر آپ نہیں عن المنکر نہیں کر سکتے تو کم از کم کسی کو برائی کی ترغیب بھی نہ دیں، کسی کو کوئی برا کام کرنے کا مشورہ بھی نہ دیں، یہ منافقین کی خصلت میں تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔